آج اگر دائیں بائیں انسان جا رہا ہے تو اس کی اپنی آبزرویشن اور اپنی یہ جو سوچ ہے کہ یہ ادھر جا رہا ہے۔ حقیقت کے اندر خداوند قدوس نے بندہ مومن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، شاہکار تخلیق ہے انسان رب کی۔ اللہ پاک نے اسے تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں فہم دین کورس کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج فہم دین کورس کا ہمارا لیکچر 12 نمبر لیکچر ہے، جس میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے مقصد انسانیت اور مقصد تخلیق انسان، کہ انسان کا مقصد کیا ہے، دنیا میں اللہ پاک نے اسے کیوں بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں، واضح طور پر قرآن کے واضح لفظ ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج اگر دائیں بائیں انسان جا رہا ہے تو اس کی اپنی آبزرویشن اور اپنی یہ جو سوچ ہے کہ یہ ادھر جا رہا ہے۔ حقیقت کے اندر خداوند قدوس نے بندہ مومن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، شاہکار تخلیق ہے انسان رب کی۔ اللہ پاک نے اسے تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے تین کی، زیتون کی، اور مجھے قسم ہے طور سینین کی، قسم ہے اس شہر مکہ کی، کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تخلیق بھی اعلیٰ ہے تو مقصد بھی اعلیٰ ہے۔ خداوند قدوس قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور اپنے رب کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہو، رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ سوبدو ربکم الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید میرا فرماتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت کا وقت نہ آ جائے اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ قرآن کہتا ہے عبادت کرو تو کس کے لیے کرو؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محبوب فرما دو، میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے میری طرف ہی متوجہ رہو، ادھر ادھر توجہ نہ کرو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب خداوند قدوس نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو قرآن کہتا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے بولے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو ایک ایسا انسان بنائے گا جو مارے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، خون بہائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اس کی تخلیق بھی اعلیٰ ہے، اور پھر اس کو میں مقصد بھی اعلیٰ دے کے بھیجوں گا۔ فرشتوں کا عبادت کرنا، کیونکہ فرشتے خود کہہ رہے تھے نا، نحن نسبح، ہم عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کا عبادت کرنا اور ہے، انسان کا عبادت کرنا اور ہے۔ فرشتے عبادت کرتے ہیں، انہیں کوئی عبادت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے اندر اللہ پاک نے نفس لوامہ بھی رکھا ہے تو نفس مطمئنہ بھی ہے۔ لوامہ چاہتا ہے کہ یہ عبادت نہ کرے، لیکن مطمئنہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ جھکا رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہماری عبادت سے رب خوش ہوتا ہے، ہماری عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے،
ہماری عبادت سے فرشتوں کے سامنے خداوند قدوس فخر فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، کہ ایک طرف شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسری طرف وہ انسان اس شیطان سے چھٹکارا حاصل کر کے میری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، رب قسم اٹھا کے کہتا ہے، قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی، انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، حق کی اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ معنی یہ بنتا ہے کہ انسان اس وقت خسارے میں نہیں ہوتا جب وہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، ہم اسے ہمیشہ کی پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ یہ بندہ مومن کو پاکیزہ زندگی مل رہی ہے تو کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا مقصد اور ہے دنیا میں آنے کا، کہ یہ مقصد عبادت لے کر آیا ہے، اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہے۔ لیکن دوسری طرف شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنا مقصد نہ بھولنا۔ قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ شیطان جو آج آپ کو گمراہ کر رہا ہے اور آپ کو عبادت خداوندی سے دور لے جا رہا ہے، قیامت کے دن ہوگا یہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلہ ہو جائے گا، کیا کہے گا کہ جب انسان کہہ رہا ہوگا کہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، رب کی عبادت نہیں کرنے دی، تو شیطان کہے گا کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ آج لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے برائی کا وعدہ کیا، رب نے سچائی کا وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ اور رہی بات میں نے تمہیں گمراہ کیا، تو بتا کیا میں نے تمہارے اوپر کوئی تلوار تانک رکھی ہوئی تھی کہ تمہیں میں مار دوں گا اگر تم یہ گناہ نہیں کرو گے؟ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے گالیاں نہ دے، اپنے آپ کو گالیاں دے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تیری مدد کر سکتا ہوں نہ تو میری مدد کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنا مقصد پہچانو، اپنا مقصد جانو۔ رمضان سے یہ حاصل کرو کہ جیسے رمضان میں عبادت کے اندر تم مشغول رہتے ہو، ہاں سارا سال ہی اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو راضی کرو، یقیناً میرا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اپنا مقصد نہ بھولنا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انسان کو مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔